دوستو پہلی بات تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرے تو اسے کوئی اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ لگ جاتا ہے، اور ضرور لگتا ہے، اور یہ آپ کے تجربے میں ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی پیر بونگیاں مارے، کوئی پیر اس طرح کی بکواسات کرے، اگر پیر اس طرح کی زہر اگلے اور اس طرح کا بد عقیدہ رکھے اور اس طرح حق کے علماء کرام کے خلاف بکواس کرے، بات کرے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جب جتنی بھی کوئی بڑا لعین خبیث صحابہ کو بھونکنے والا ہو، اہل بیت کو بھونکنے والا ہو، اور انبیاء علیہ السلام کو بھونکنے والا ہو، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ جل شانہ کی ذات کے اوپر بھونکنے والا ہو، تو جب اس کے ساتھ بھی لوگ لگے رہتے ہیں تو ان کی جو اس طرح کے جو چھپے منافق لوگ ہیں، مخالف لوگ ہیں، باعقیدہ لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ ضرور جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں کہ جو ہے نا ان کے ساتھ تو کافی لوگ لگے ہیں، وہ یہ اس بات کے اوپر وہ خوش نہ ہوں کہ ہمارے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ لوگ ان قبر میں نہیں بچانا، اور لوگ جو ہے نا ساتھ ہونے سے بندہ سچا نہیں ہوتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت جب اعلان فرمایا تو آپ دیکھیں کتنی آپ کے ساتھ ہے، جب پہلی جنگ ہوئی تو دیکھیں کتنی ساتھ ہے، اور اس وقت دیکھیں کتنی عرب جو ہے نا 1.5 ارب 2 ارب کے قریب تقریباً مسلمان ہو گئے، اور جو 6 ارب کے قریب جو ہے نا کافر ہیں۔ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ مسلمان کم ہوتے ہیں، اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھنا ہے بھی ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس یہ ہیں وہ ہیں، تو یہ تو آج بھی دیکھ لیں ہر طرح سے جو ہے نا، ابھی دیکھیں سونا کم ہے، باقی تھا جو ناقص ہیں وہ زیادہ ہیں، اسی طرح دیکھ لیں دودھ کم اور پانی زیادہ ہے، مطلب اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، جو ناقص ہوتی ہے، فضول چیز ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر آپ پریشان نہ ہوں۔ باقی جو تو عامر قریظہ اور اس کے جو صاحبزادے ہیں، ان کا میں نے پہلے کبھی بیان نہیں سنا، سننے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن ان کا جو ادب احترام تھا وہ میرے دل میں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی وجہ سے ان کا احترام میرے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ لیکن حال ہی میں جیسے سوشل میڈیا کے اوپر یہ طوفان آیا، برپا ہوا کہ اس نے عامر قریظہ نے گستاخی کی ہے، تو گستاخی والا جو کلپ ہے وہ سنا، بہت جو ہے نا دل کو تکلیف ہوئی، اور بہت جو ہے نا نفرت پیدا ہوئی ہے اس بندے کے، عامر قریظہ کے خلاف، کیونکہ حقیقتاً اس کے واضح الفاظ تھے جو گستاخی، وہ چند جو ہے نا سیکنڈ ٹو 20 سیکنڈ کا تقریباً کلپ تھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ بک رہا تھا صحابہ کرام کے خلاف۔ اچھا، تو بعد میں نے اس کا خود کلپ سنا، کلپ کے اندر اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا میرا جو بیان ہے وہ مکمل سننے کا تو نہیں کہا کہ میرا بیان تو بڑا ہے، لیکن آپ نے جو ہے نا یہاں کلپ لگایا گیا ہے، میرا بیان تو بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا چلو بیان ہی سن لیتے ہیں، اس نے تو سننے کی دعوت نہیں دی، لیکن صرف اس نے یہ کہا کہ میرا بیان مطلب تقریباً 45 منٹ کے قریب ہے۔ تو جب میں نے بیان سنا نا، بیان کے اندر جو ہے نا دل خون کے آنسو رونے لگ گیا، کیونکہ ایک اصول ہے، بندہ جو ہے نا جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو مستحب بندہ چھوڑتا ہے تو بعد میں جو ہے نا اس طرح بڑھتا جاتا ہے، سنت چھوڑ دیتا ہے، پھر سنت غیر مقدس چھوڑتا ہے، سنت مقدس چھوڑ دیتا ہے، پھر جو ہے نا واجب چھوڑ دیتا ہے، فرائض چھوڑ دیتا ہے، پھر اس طرح جو ہے نا اپنے عقیدے تک پہنچ جاتا ہے۔ مطلب جب سستی آتی ہے عمل کے اندر تو وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور اگر عقیدے کی بات ہو، عمل کی بات ہو، ہر لحاظ سے جو ہے نا جو ایسا چیزوں کو چھوڑنے جائے وہ بڑی بڑی مطلب نقصان اور بڑے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا میں نے اس کا بیان سنا، تو بیان کے اندر سب سے پہلے نا اس نے علماء حق کی جو ہے نا مخالفت کی، ان کے خلاف زبان درازی کی، اس کے بکواسات کی، جو اس نے بہت ہی جو ہے نا گہرے الفاظوں میں اور بہت ہی جو ہے نا سخت الفاظوں میں اور علماء حق کے خلاف زہر اگلا، اپنی ہبڑاس نکالی، اپنے بد مذہب اور اپنا اس نے خباثت وہ نکالی۔ اچھا، ہوا یہ کہ اس کے بعد جو اسی بیان کے اندر مزید سننا تو یہ صحابہ کرام، حضرت ابو سفیان اور ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر مطلب انہوں نے توہین کی، اور باقی صاف ظاہر ہے جو ان کے ساتھ عقیدت محبت رکھنے والے ہیں ان کو بھی اس نے بے شک حوالہ یہ لیتا رہا، نام لیتا تھا فلاں بزرگ کہیں، یہ کہیں، وہ کرے، یہ تو ایک بہانہ تھا، لیکن حقیقتاً جو اس کے اندر زہر تھا وہ یہ تھا۔ اچھا، آگے پھر اس کو یہ لبادہ کیا اڑتا ہے، جو سادہ لوگ ہیں ان کو تو یہ سبق دیتا ہے کہ میں جو ہے نا اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے، اور اہل سنت جو ہے اہل بیت کو چھوڑتی جا رہی ہے، یہ اس کی واضح بکواس ہے،
واضح جو ہے نا اس کی خباثت ہے، کیونکہ جو اہل سنت جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، مطلب وہ سید نہیں ہیں، جیسے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے یا دیگر اس طرح کے ہیں، جیسے خواجہ نور محمد ناروالا ہو گئے، اس طرح جو ہے نا بے شمار اولیاء کرام ہیں جو سید نہیں ہیں۔ تو اہل سنت الحمدللہ ان اولیاء کرام کے جو صاحبزادگان ہیں ان سے بھی محبت کرتی ہے، تو کیا جو نبی پاک سرکار کے آل میں سے اہل بیت ہیں کیا ان سے محبت نہیں کرتے؟ یہ وہ ان سے ضرور کرتے ہیں، لیکن صرف یہ جو ہے نا اپنا جو ان کا جرم ہے، اپنی جو ان کا عقیدہ ہے وہ چھپانے کے لیے اس نے اس طرح کی بات کی۔ آگے جو اس نے مین بات کی، جو جہاں سے یہ شروع ہوا، اس نے کہا کہ ہر کسی کا عقیدہ دیکھنا چاہیے، عقیدے کے بغیر کچھ نہیں۔ تو یہ بات سننے میں تو بہت اچھی ہے، دل خوش ہوتا ہے، لیکن آگے اس نے پھر علماء حق کے بارے میں بکواس کی۔ میں تھوڑی سی اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ اس نے عقیدے کی بات کی کہ سب سے پہلے عقیدہ دیکھنا ہے، نہ چشتی دیکھو، نہ قادری دیکھو، نہ عالم دیکھو، نہ فلاں دیکھو، نہ جلالی دیکھو، نہ جمالی دیکھو، نہ فلاں دیکھو، آپ نے سب سے پہلے عقیدہ دیکھنا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب آپ ہمیں یہ سبق دے رہے ہو، یہ پڑھا رہے ہو کہ آپ نے عقیدہ دیکھنا ہے، تو ہم بھی تو آپ کا عقیدہ دیکھیں گے۔ آپ بار بار پنج تن پاک بولتے ہو، تو پنج تن پاک کس کا جو ہے نا؟ اور جس عالم کے اوپر آپ نے بکواس کی ہے، آپ نے جو ہے نا زہر اگلا ہے کہ ایک چشتی ہے لاہور کا، اس نے یہ الفاظ بولے کہ چشتی ہے لاہور کا اسی تقریر کے اندر، کہ اگر چشتیوں کو ماننا ہے تو اسے بھی مانو۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ بد عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو چشتی کہتا ہے۔ لاہور کا چشتی حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، جو ہمارے شیخ مکرم ہیں، ہمارے استاد محترم ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے شیخ ہیں، جو ہمارے سرپرست ہیں، ان کے بارے میں اس نے بکواس کی ہے، اس نے بات کی ہے، اس نے جو ہے نا یہ اپنا زہر اگلا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی جو تحقیق ہے، جو اس سے ہٹ گیا، جو اس سے منہ جس نے موڑ لیا، اس کا یہی انجام ہوا جو آج اس پیر کا ہوا ہے، جو عامر کرجا کا ہوا ہے۔ عامر کرجا، آپ نے جو بھی ابھی یہ ذلت اٹھائی ہے، یہ صرف جو ہے نا علماء حق کی مخالفت، جو چشتی صاحب نے اپنا موقف بیان فرمایا ہے، جو بھی پوری روئے زمین کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر جو بندہ اس کے اوپر آئے گا، اسے مانے گا، وہ عقیدہ رکھے گا، تو وہ اپنا ایمان بچا پائے گا اور اپنے صحابہ کو جو ہے نا وہ برحق مانے گا۔ جو اس عقیدے سے ہٹ جائے گا وہ کبھی بھی صحابہ کرام کو آپ کی طرح جو ہے نا نہیں مان سکتا، اور آپ کی طرح جو ہے نا گستاخ بن کر ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت اپنے منہ پر مل کر چلا جائے گا۔ ایک یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی عقیدے کی، تو عقیدے کے لحاظ سے آپ نے پہلے بات کر دی کہ عقیدہ دیکھنا چاہیے، تو سب سے پہلے تو آپ کا عقیدہ دیکھنا چاہیے۔ اس حضرت علامہ مولانا مفتی عرب و عجم امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے فرمایا تھا کافی سال پہلے کہ پنج تن پاک کا الفاظ اور 12 اماموں کا الفاظ یہ اہل سنت سے نہیں ہے، یہ اہل سنت سے نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کے 12 امام نہیں مانتے، ہم اہل بیت کے ہر بچے کو امام مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا۔ جو آپ بکواس کر رہے ہو کہ وہ یزیدی ہے، آپ بکواس کر رہے ہو کہ وہ بد عقیدہ ہے، وہ بد عقیدہ آپ خود ہو۔ آپ جو ہے نا اہل بیت کے 12 امام مانتے ہو، ہم اہل بیت کے 12 امام، چشتی صاحب اہل بیت کے 12 امام نہیں، اہل بیت کے ہر بچے کو امام مانتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، اور عوام بھی فیصلہ کرے اور یہ خود بھی جواب دیں کہ گستاخ کون ہے، جو ان میں سے صرف 12 کو امام مانے، جو ان میں سے 5 کو پاک مانے، وہ جو ہے نا عاشق ہے، وہ جو ہے نا مسلمان ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے، یا جو ہر بچے کو پاک مانے، ہر صحابی کو پاک مانے، ہر اہل بیت کے بچے کو نبی پاک سرکار کے ساتھ جس نے زیارت کی ہے، جو آپ کے اہل خانہ سے ہے، جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، سب کو جو پاک مانے، وہ جو ہے نا عقیدے صحیح عقیدے والا ہے، سچے عقیدے والا ہے، یا وہ ہے جو صرف 5 کو پاک مانے، باقیوں کو نہ مانے، جو 12 امام مانے باقیوں کو نہ مانے۔ ہم صحابہ اکرام کو بھی امام مانتے ہیں، ہم جو نبی پاک کے ساتھ جتنی بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جو ایمان کے ساتھ آپ کی زیارت فرمائی ہے، چاہے وہ اہل بیت سے ہیں یا چاہے صحابہ اکرام سے جنہوں نے ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، وہ صحابہ بھی ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو اہل بیت کرام ہیں، ہم سب کو جو ہے نا امام بھی مانتے ہیں اور پاک بھی مانتے ہیں۔ بتائیں بد مذہب آپ ہو یا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہیں۔ تو اس میرے پیغام کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے علماء حق کی شروع سے گستاخیاں، بے ادبیاں دل میں
نفرت بغض عداوت تھی. صاف ظاہر ہے جو ہم اور حق کے عالم دین ہوتے ہیں, حق کے جو علماء ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وارث ہوتے ہیں. جو نبی پاک سرکار کے وارثوں کے خلاف دل میں نفرت رکھے, بغض رکھے, عداوت رکھے, اس کا اسی طرح جو ہے نا مکالا ہوتا ہے, اسی طرح اس کے اوپر لعنت پڑتی ہے, اور اسی طرح اس کا یہ حشر اور اس طرح اس کے اوپر جو ہے نا لعنت برستی رہتی ہے.